اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر جمعہ والے دن درود پاک پڑھے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدہ پڑھیں گے قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی قاعدہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اور مجلس مدرسۃ المدینہ کے لیے بہت ہی آسان الفاظ کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور آسان الفاظ کے ساتھ اس میں قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، اور قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی تفسیر مدنی قاعدے کے اندر نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدہ سیکھیں گے، تو آپ اس کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بھی خرید سکتے ہیں، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مدنی قاعدہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس یہ مدنی قاعدہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے ہم مدنی قاعدے سے سیکھیں گے مخارج۔ یہ اس کا پیج جب ہم اس طرف کریں گے تو یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حروف کے مخارج۔ یہ آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا اس طرف نا، یہ جو گتے والا ہے موٹا پیج، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حروف کے مخارج۔ لکھا ہوا ہے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ مخارج یہ جمع ہے، اس کی واحد آتا ہے مخرج، اس کا مطلب ہے مخرج، اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو میرے محترم اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ تو ہر حرف کی منہ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ چیز پڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کی مثال لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بستر رکھنے کی الگ جگہ ہے، چارپائیاں رکھنے کی الگ جگہ ہے، اور اس کے علاوہ نہانے کی الگ جگہ ہے، اور کھانا پکانے کی الگ جگہ ہے، کھانا کھانے کی الگ جگہ، ہر مطلب الگ الگ جگہ ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو حروف ہم منہ سے ادا کرتے ہیں تو منہ کے اندر ہر حرف کی الگ الگ ایک جگہ ہے جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہمیں ان جگہوں کا علم نہیں ہوگا کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے کس جگہ سے نکلتا ہے، تو اس وقت تک ہم اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے حروف کے مخارج کا علم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے حروف کے مخارج لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حروف حلقیہ لکھے ہوئے ہیں، پھر حروف لغویہ لکھے ہوئے ہیں، پھر حروف شجریہ لکھے ہوئے ہیں، پھر آگے حرف حافیہ ہے، پھر حروف طرافیہ ہیں، پھر حروف نطعیہ ہیں، پھر حروف لسانیہ ہیں، پھر حروف صفیریہ ہیں، پھر حروف شفویہ ہیں۔ یہ اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔